ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بے شمار رحمتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام بھائیوں کا خیر مقدم ہے آج کے اس اجتماع میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اسے ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ توفیق دے اللہ ہم سب کو کہ ہر چھوٹا بڑا عمل ہم اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، ہر طرح کے دکھاوے ریا سما سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم بھائیو، موقع کی مناسبت سے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حرمت والے مہینے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی وقت سے حرمت والا قرار دیا ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہمارے لیے مواقع فراہم فرماتا ہے کہ ہم خاص دنوں میں، خاص وقتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی نزدیکی، اس کی قربت حاصل کر سکیں۔ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد
رمضان کا آخری عشرے کی طاق راتیں، اس کے فضائل حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ یہ فضیلت والے دن، جن کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی۔ یہ وہ مبارک دن ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کہ ان کے اندر عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالی کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کوئی جان سے جہاد کرے، کوئی مال سے جہاد کرے، اس سے زیادہ فضیلت والا عمل ان دنوں میں کیا گیا عمل۔ آپ سوچئے وہ کیسے دن ہوں گے کہ ان دنوں میں عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ محبوب۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضرور فرمایا کہ مگر وہ شخص جو اپنے جان و مال کے ساتھ گیا، اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا اور پھر اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لوٹی، وہ تو فضیلت والا ہے۔ وگرنہ ان دنوں کے نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کو جہاد سے بھی زیادہ محبوب، اور یہی وہ عشرہ ہے کہ جس میں ساری بھلائیاں، سارے خیر، ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ بھی فضیلت والا ہے، لیکن اس عشرے میں اتنی عبادتیں اکٹھا نہیں ہوتی ہیں جتنی اس عشرے میں اکٹھا ہوتی ہیں۔ اس عشرے میں آپ کو ذکر و اذکار بھی ملے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اس عشرے میں یوم عرفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو یوم عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہ بندے میرے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی اس بڑے دن، اس مبارک دن عرفہ کے دن بخشش فرماتا ہے۔ اس عشرے میں یوم النحر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین احکم الحاکمین اس دن کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ فضیلت والے دنوں میں سے ایک یہ دن ہے کہ اس دن بہت ساری عبادتیں حجاج اس مقام پر، حجاج جہاں پر ہیں وہاں پر، اور جو غیر حاجی ہیں وہ اپنے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی عبادتیں بجا لاتے ہیں۔ حجاج جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے ہیں، حجاج قربانی کرتے ہیں، حجاج اپنے بالوں کو کٹاتے اڑاتے ہیں، حجاج جا کر کے طواف زیارت کرتے ہیں، طواف اور سعی کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں ایک ہی دن جمع ہو جاتی ہیں، اور جو غیر حاجی ہیں وہ اپنے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد دگانا ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کی راہ میں اسی کے عطا کیے ہوئے جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں یوم النحر میں۔ میرے بھائیو، یہ سارا عشرہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، اس میں روزہ بھی ہوتا ہے، صوم۔ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنا پیارا عشرہ ہے کہ اس میں حج جیسی عبادت کی جا رہی، اس میں عمرہ جیسی عبادت ہو رہی، اس میں ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، اس میں صوم رکھا جا رہا ہے، صدقات و خیرات اور صلاۃ اور نماز تو بندہ ہمیشہ پڑھتا ہے۔ گویا ساری عبادتیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی۔
اس لیے یہ عشرہ بڑا ہی فضیلت کا حامل. اور پھر اسی عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے کامل ہونے کا اعلان بھی فرمایا. یہی وہ عشرہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہم کو ملتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ایسی آیت ہے ہم کو یہ آیت ملتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی ہے, یہ کہاں نازل ہوئی ہے مجھے پتا ہے. یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی, عرفات کے دن نازل ہوئی, اور وہ دن جمعہ کا دن تھا. یعنی کئی عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اکمل ہو جانے, مکمل ہو جانے کا اعلان بھی اسی عشرے میں کرنا ہے. خیر مختصر اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے, لہذا ہم ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں, خیر بھلائی نیکی کے کام اس عشرے میں بجا لائیں. توفیق دے اللہ تعالیٰ 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک لگاتار روزے رکھیں. طاقت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے تو کم سے کم ایک روزہ عرفہ کے دن کا, کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2 سال کی خطاؤں کو معاف, گزشتہ سال جو گزر گیا اس کا 2 سال, اور آنے والا سال 2 سال کی خطائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے. توفیق دے اللہ ہم سب کو خیر و بھلائی میں, نیکی میں آگے بڑھنے, اپنے آپ کو شرور سے, اپنے آپ کو گناہوں سے, اللہ کی نافرمانی سے ہم ہمیشہ بچانے کی کوشش کریں. خاص طور سے اس عشرے میں اللہ کی نافرمانی سے ہم بچیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, جس نبی کا تذکرہ ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ رسول جن کو ابو الانبیاء کہا ہے, سارے نبیوں کے باپ جن کو کہا, اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے سارے کے سارے آپ ہی کی نسل سے آئے, آپ ہی کی اولاد میں سے آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے بیٹے اسماعیل, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شرف ہے ابراہیم علیہ السلام. معراج والی رات میں سب سے اوپر 7ویں آسمان پر, آخری آسمان پر جس نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام. شرف عطا کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر. اور جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ابراہیم ہے, آپ کے باپ ابراہیم ہے, ان کو سلام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے مرحبا. باقی سارے آسمانوں میں پہلے کو چھوڑ کر سارے آسمانوں میں جتنے نبی مل رہے ہیں وہ نیک بھائی اور نیک نبی کے لیے مرحبا کہہ رہے ہیں. لیکن پہلے آسمان پر اور آخری آسمان پر آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں, دونوں کہتے ہیں نیک بیٹے کے لیے اور نیک نبی کے لیے مرحبا. یہ شرف ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجہ دیا. بیت المعمور وہ مقام جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے, اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے اس کا دوسری بار نمبر نہیں لگتا ہے, اس مقام سے ٹیک لگائے جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما. شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. کئی فضیلتیں ابراہیم علیہ السلام کی. قرآن مجید میں 69 مقامات پر تقریباً تذکرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور امام بنایا. ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے, ابراہیم علیہ السلام امام تھے. اور کس کا امام؟ قال انی جاعلک للناس اماما, تمام انسانوں کا امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے
اور کئی فضیلتیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ آخرت میں قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ بغیر کپڑے کے اٹھیں گے، مادرزاد اٹھیں گے، سب سے پہلے جس شخصیت کو لباس اور کپڑا پہنایا جائے گا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، یہ فضیلتیں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ فضیلتیں کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بڑی فضیلت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر آپ پر بھی ہم نے وحی کی کہ آپ کو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہے، آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، آپ کے طریقے کی پیروی کرنا ہے۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جو مشرک نہیں تھے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، نصرانی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کو ماننے والے، مشرکین عرب کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم کیسے ماننے والے ہو؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے، کیا تھے پھر؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، وہ یکسو تھے، وہ مشرک نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے 15 مرتبہ تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے قدوہ، ہمارے لیے نمونہ۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ دو انبیاء کو، دو رسولوں کو جن کو اللہ نے خلیل بنایا، انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسوہ اور قدوہ قرار دیا۔ ایک جناب ابراہیم علیہ السلام ہے تو دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف پہلو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے، جن میں سب سے نمایاں اور سب سے روشن پہلو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر استقامت۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ابراہیم علیہ السلام ڈٹے ہوئے، ہر امتحان میں، ہر ابتلا میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہر ابتلا میں کامیاب۔ پہلے دن سے لے کر اللہ کا حکم سب سے پہلا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم سرنڈر ہو جاؤ، ابراہیم ہمارے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہو جاؤ، ابراہیم ہمارے فرما بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، ایسی فرما برداری کہ پھر مرتے دم تک فرما برداری، فرما برداری کی ساری دلیلیں دے رہے ہیں، اپنے مسلم ہونے کے ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اس کے باوجود بھی جب انعامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انعامات عطا کر رہا ہے، تو پھر اللہ سے یہی دعا ہو رہی ہے کہ اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ قرآن کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم ہونا یہ شہادت گہے رکعت میں ختم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلم ہونا کیا ہے؟ مسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام قدوہ کیوں ہیں؟ اکثر مسلمانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اسوہ کیوں ہیں؟ جانور ذبح کرنے کے، کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، مہینے بھر کا بندوبست ہو رہا ہے، بلکہ مہینے بھر کا نہیں۔ ابھی کل ہمارے شیخ بیان کر رہے تھے کہ سال بھر لوگ، ابھی تو ختم ہوا ہے پچھلے سال کا مال۔ ہاں، اللہ رحم فرمائے، اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا جانور، اس سے لوگ محرم کا کھچڑا بناتے ہیں، محرم کا کھچڑا اس سے بناتے ہیں۔
غیر اللہ کے نام کا کھچڑا اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت سے بنا. اللہ میری قوم کو ہدایت دے. آمین بولو بھائی. اللہ میری قوم کو ہدایت دے. یہ کم سمجھ لوگ ہیں بیچارے، کم علم لوگ. اللہ ان کی صحیح راہ کی طرف رہنمائی فرما دے. اللہ ان کے قلوب کو کھول دے حق کے لیے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ہاں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. اللہ نے ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے. تو ابراہیم علیہ السلام رسوا دیکھو کتنے جوش میں پڑتا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بڑے جوش میں پڑتا ہے، چھری ہاتھ میں ہے، پورے جوش کے ساتھ. لیکن اس کے عقیدے میں بھی شرک موجود ہے، اس کے عمل میں بھی شرک موجود ہے. ہاں اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ الفاظ کب کہے تھے. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان الفاظ کا، ان آیات کا معنی کیا ہے. لیکن پورے جوش کے ساتھ سمجھتا کیا ہے؟ بس یہ ذبح کرنے کی دعا ہے بس، اس کے سوا کچھ معنی مفہوم جاننے کی کیا ضرورت ہے. لڑکھڑاتے ہوئے بیچارہ کبھی زبر کو زیر کبھی زیر کو پیش کیا کیا پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا ہے معلوم نہیں کب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ، کب یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے تھے، نہیں پتا ہے. بس ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے. جبکہ آپ مختلف پہلو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا کہ آپ پر بھی ہم نے وحی کی کہ آپ کو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہے. کیوں؟ کامل مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کہا، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کا. اور جو پہلو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو باپ بھی بنایا. سارے وسائل ختم ہو چکے ہیں. ہاں بڑھاپا، عمر کے ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اولاد ہو جائے ایسی عمر میں، بوڑھے ہو چکے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی. بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دی. باپ نے گھر سے نکالا ہے، قوم نے مقام سے نکالا ہے. اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں، بڑھاپا، اور ایسی حالت میں ہجرتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے. لیکن مانگا کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو. ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا. کیسے دے گا یار، اتنا بڑا ہو چکا ہوں ابھی کیسے دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مانگو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو. جو مانگ رہا ہوں اللہ کے پاس ہے، جو مانگ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، عطا کرے گا. اللہ سے مانگ رہے رب حب لی من الصالحین. اولاد دینے والا کون؟ آج کہاں کہاں لوگ جا رہے ہیں اولاد مانگنے. ادھر 7 جمعرات چلے جاؤ، ادھر 3 جمعرات چلے جاؤ، ادھر 5 جمعرات چلے جاؤ، تمہاری گود ہری ہو جائے گی. ارے پیلی بھی نہیں ہوتی گود، ہری کیا ہوگی؟ ہاں کہاں کہاں جا کے دھاڑے دھاگے باندھ رہے ہیں. جبکہ اولاد کا عطا کرنے والا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ اکبر. جس کو چاہتا ہے لڑکیاں
منہ بسورتا ہے آدمی لڑکی کی پیدائش پر، لڑکی ہو گئی یار، بلکہ سامنے سننے والا بولتا آپ کی 4 لڑکیاں، ایسے کہ کھلا رہی رہا ہے، اور شادیاں بھی یہی کرا ہے، آپ کی 4 لڑکیاں۔ ڈاکٹر بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ پیشنٹ کو کیسے خبر دوں کہ تیرے یہاں تیسری لڑکی ہوئی، ٹینشن لڑکی کا پیدا ہونا۔ جبکہ اس آیت میں دیکھیے شرف ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ شرف ہے اس میں لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا معاملہ بیان کیا تو لڑکوں سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا ہے۔ یحبل من یشاء اناثا ویحبل من یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 2 عطا کیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ صرف گوشت مت کھاؤ، یہ پہلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا دیکھو، ابراہیم علیہ السلام حاجت روا، مشکل کشا، دافع بلا کس کو سمجھ رہے ہیں دیکھو، الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین۔ پڑھو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، اور پوری زندگی شرک سے گھبراتے رہے، شرک سے ڈرتے رہے، مانگتے رہے اپنی اولاد کے لیے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھ کو میری اولاد کو اصنام پرستی سے محفوظ فرما۔ دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو، اولاد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ظاہر ہوا، وعدے ہوا، اولاد کا عطا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا، حوا کو آدم سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور باقی عام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا۔ اللہ جو چاہے کرے، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ، حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا، وخلق منها زوجها، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اور باقی تمام انسان ماں باپ مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ نے بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرے، جب چاہے عطا کرے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں، جب بھی مانگا تو نے مجھے عطا کیا۔ بڑھاپے میں انہوں نے بھی اولاد مانگی، بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولاد مانگی، ہم بھی اولاد اللہ سے مانگیں، لیکن کیسے مانگیں؟ اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹی دے دے۔ حرم میں جا کے بھی مانگ رہے ہیں، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹی دے دے، اللہ میرا خاندان چل جائے، میرا خاندان ختم ہو جائے گا، میرا نام و نشان باقی نہیں رہے۔ صالح مانگیے، نیک مانگیے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھ کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ الصلاح جو ہے، الصلاح یہ بندوں کی صفت میں اعلیٰ ترین صفت، صالحیت۔ اسی لیے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ دوسرے انبیاء نے بھی مانگا، یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ صالحیت جو ہے، الصلاح، یہ
بہترین صفت، بندوں کی صفت میں اعلیٰ ترین صفت ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، انبیاء اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو صالح بنا، نیک بنا. اور مانگ رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا شمار صالحین میں فرمائے، ہمارا شمار صالحین میں. تو یہ میرے بھائیو، اولاد مانگے اللہ تعالیٰ سے تو صالح مانگے، نیک مانگے. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك السميع الدعاء. کس نے کہا تھا یہ؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك السميع الدعاء. یہ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ عطا کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا عطا کیا اسماعیل، اور اس کے بعد ایک اور بیٹا تھا. ہاں، وہاں پر تذکرہ نہیں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا بیٹا مانگا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں جتنے نبی مبعوث فرمائے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے باپ کہلائے. دوسرا بیٹا جب اللہ نے عطا کیا، اپنے عقیدے درست کر لے مسلمان، دوسرا بیٹا اللہ نے عطا کیا ایسی بیوی کو کہ بشارت جب آ رہی ہے تو ماں کو تعجب ہو رہا، فسکت وجہا، تعجب سے اپنے چہرے پر مار لیا، اور کہتی ہیں اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. فرشتے بشارت لے کر آ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں لائے. ارے اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بشارت لے کر آ رہے ہو، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں تم بشارت لا رہے ہو. فرشتے کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں لائے. ماں کو تعجب ہو رہا ہے، میرے یہاں بیٹا ہوگا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر تو بہت زیادہ بوڑھے ہیں. تو فرشتے تسلی دلاتے ہوئے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر تم کو تعجب ہو رہا ہے. اور پھر یقین دلانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اماں تیرے بیٹے کا نام بھی لے کے آئیں، تجھے نام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اور اماں تیرے بیٹے کے یہاں جو بیٹا ہوگا نا اس کا بھی نام لے کے آئیں. پختگی آ جائے تیرے اندر، یقین تیرا مضبوط ہو جائے کہ بیٹا تو ہوگا، بیٹے کے یہاں بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی ابھی سے ہم لے کر آئے، وہ بشارت بھی ابھی سے لائے. فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. تیرے خاندان میں نبوت چلنے والی. ہاں میرے بھائیوں، یہ یقین پختہ کر لو اور اپنے ساتھیوں، دوستوں، برادروں تک بھی پہنچاؤ کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. دینے پر آتا ہے تو ایسی کو دے دیتا ہے جس کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں. دینے پر آتا ہے تو ایسی بندی کو دے دیتا ہے جس کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے. دینے پر آتا ہے تو ایسے کو دے دیتا ہے جس کا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، ایسے کو عطا کر دیتا ہے جو بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے. ایک نہیں دیتا بلکہ دو عطا کر دیتا ہے. اور نہیں دیتا، جس کو نہیں دینا چاہتا تو پھر نہیں دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اولاد ملنے سے زیادہ اس کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ وہی معاملہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش. ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور اولاد ہم مانگے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس میں برکت اور یہ ہمارے لیے وبال بن جائے. اس لیے اولاد ملنے کے ساتھ ساتھ اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، صالحیت کی فکر کرنا. اور یہ فکر کب سے کرنا صالحیت کی؟ بچے کو نیک بنانے کی فکر کب سے کرنا؟ 4-5 سال کا ہو جائے. ہاں، بچے کو نیک بنانے کی فکر کب سے کرنا ہے؟ 4-5 سال کا ہو جائے، اس کے بعد سے نہیں.
جب سے بچے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، جب سے بچے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت سے فکر ہونی چاہیے کہ بچہ شیطان سے بچ جائے۔ نیک کب بنے گا، دیندار کب بنے گا؟ جب شیطان سے محفوظ رہے گا۔ بڑا ہو گیا، اب تھوڑا بولنے لگا ہے، مکتب میں بھیجو، مولانا کے پاس بٹھاؤ، 400-500 روپے دے دو، ہاں مولانا پڑھائیں گے اس کو الف با تا سے۔ جب میاں بیوی ملے اسی وقت سے اولاد کے صالح ہونے کی، نیک ہونے کی، شیطان سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ آج 12 سال پرانا دولہا ہے، بیچارے کو دعا ہی نہیں آتی، ہاں بعد میں سر پھرتا رہے، یار اولاد نافرمان ہوگی، مولانا کچھ لکھ کے دے دو، دھل کے پلا دوں گا، کچھ پھونک مار دو مولانا۔ فکر کرے بچے کے صالح بننے کی، نیک ہونے کی، شیطان سے محفوظ ہونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کو نیک بنانے کی فکر، اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ پہلو بھی آپ کو بالکل واضح طور پر نظر آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا، اللہ والا بنایا۔ ہاں سب سے پہلے اولاد مانگی اللہ تعالی سے تو نیک مانگی، اور اللہ نے اولاد عطا کی تو اس کے نیک بننے کی فکر ابراہیم علیہ السلام نے۔ اولاد کو لے جا کر کے چھوڑ رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، محبت کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جنگل و بیابان میں چھوڑ دو۔ جنگل و بیابان میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ رہے ہیں، جہاں کعبۃ اللہ آج موجود ہے اس کے قریب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا، ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا اور تھوڑی سی کھجوریں، یہ دینے کے بعد جا رہے ہیں۔ لیکن وہاں چھوڑے کیوں ہیں؟ کیوں چھوڑے بھائی؟ تاکہ بچے دیندار، اولاد دیندار ہو جائے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ بچوں کے لیے دینی ماحول کی فکر ہونا چاہیے والدین کو، کہ بچوں کو ایسی جگہ آباد کریں جہاں دینی ماحول ہو، آس پاس میں دینی ماحول ہو۔ آج لوگ شفٹ ہوتے ہیں، میں شفٹ ہو رہا ہوں، میں ٹرانسفر ہو رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی جگہ جا رہا ہوں، ریلوے اسٹیشن بالکل بازو میں ہے، بس سٹینڈ بالکل قریب ہے، ہاسپٹل تو بلڈنگ میں ہی ہے، مارکیٹ ویری نیئر بائی، سب کچھ قریب ہے، اتنی اچھی جگہ جا رہا ہوں۔ اللہ کا گھر بھی ہے، کوئی مدرسہ وہاں پر ہے، کوئی دینی درسگاہ ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں، وہ تو نہیں۔ یہاں دیکھیے زندگی بچانے کا کوئی سامان ظاہری موجود نہیں ہے، تھوڑی سی کھجوریں، چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ، کوئی جھوپڑی نہیں وہاں پر سر چھپانے کے لیے، گھاس بھی نہیں اگتی ہے وہاں پہ، سبزہ بھی نہیں اگتا ہے، ایسی جگہ پہ لے جا کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اپنی اولاد کو لا کر تیرے گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، وہ دیندار بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ آج ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن نماز نہیں ہوتی ہے۔ سارے مفادات کے بارے میں آدمی سوچتا ہے لیکن دین کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا ہے بس، اولاد اس کو پڑھاؤ لکھاؤ تاکہ یہ ہمارا اے ٹی ایم بن جائے۔ ہاں آج والدین کی فکر یہ، آگے بڑھے، ترقی کرے، تمغے لائے، انعامات لائے، بڑوں میں اس کا نام ہو، اخباروں میں اس کا نام چھپے۔ دیندار بنانے کی فکر بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصود صرف دنیا ہو،
اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر فخر کو مسلط کر دے گا. جس کا مقصود دنیا ہو، جس کی کوشش صرف دنیا کی حد تک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر فخر کو مسلط کر دیتا ہے، اس کے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے، اور دنیا اس کو اتنی ہی میسر آتی ہے جو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. بچے کو دیندار بنائیں، اللہ والا بنائیں. بچہ انجینئر بھی ہو، بچہ ڈاکٹر بھی ہو، بچہ اور ترقی کرنے والا ہو دنیا کے سلسلے میں، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، سب سے پہلے وہ اللہ والا ہو، سب سے پہلے وہ دیندار ہو. لیکن آج ہماری سوچ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام زندگی بچانے کا کوئی سامان موجود نہیں. چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہو سکتے ہیں، زہریلے جانور ہو سکتے ہیں، تنہائی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن فکر کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے آباد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کے کھانے پینے کی فکر کی. آج بہت سارے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے؟ دینداری کے نام پر آج بیوی اور بچے بھوکے ہیں، نکل گئے ہیں یہ دین کی خدمت میں، دین کی خدمت میں نکل گئے. بیوی پاکا کر رہی ہے، بچے بے دین ہو رہے ہیں، بچے بے دین ہو رہے ہیں، اور یہ دینداری کی دعوت دے رہے ہیں لوگ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑا تو ان کے کھانے پینے کی فکر کی. توکل اللہ پر تھا. ابراہیم علیہ السلام کا توکل بڑا مضبوط تھا. آج دلیل یہ دی جاتی، دیکھو تمہارا توکل نہیں اللہ پہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اللہ پہ بھروسہ رکھو. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ متوکل کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متوکل کون ہوگا؟ آپ کا نام تورات میں متوکل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں اترتے ہیں تو دشمن کے وار اور حملے سے بچنے کے لیے آپ زرہ کا استعمال کرتے ہیں. آپ نے وسائل کو اختیار فرمایا، آپ نے وسائل اختیار فرمائے. وسائل کو اختیار کرنا توکل کے منافی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی غار کے اندر ہیں، خبریں کون لا کر دے گا، کھانا پانی کون پہنچائے گا، کون سا کام کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انتظامات کیے. غار میں آپ تشریف فرمائے، کیا آپ کو توکل اللہ کی ذات پہ نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی، معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ پانی کا مشکلہ اور کھجوریں ہیں، تو بھی ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کرے گا، اور یہ جب ختم ہو جائیں گے تو بھی ہمارے بیوی اور بچے کی عبادت کرنے والا. ان کا توکل اس کھجور پر اور پانی ذخیرے پر اور پانی کے ذخیرے پر نہیں تھا کہ یہی بچانے والے ہیں، لیکن انہوں نے اسباب اختیار کیا. اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں. توکل پر یعنی اسباب پر توکل نہ کریں. ہم بیمار ہو تو دوائی کھائیں، بھوک لگی ہو تو کھانا کھائیں، پیاس لگی ہو تو پانی پیئیں. اسباب کسی بھی معاملے میں اختیار ہم کریں، لیکن اسباب پر ہمارا توکل نہیں ہو. ڈاکٹر نے دوائی دیا تو اچھا ہو گیا، ارے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے یار، ایک ڈوز کھاؤ تو آدمی اچھا ہو گیا. شرک تک پہنچ رہا ہے. عقیدے میں اس کے گڑبڑ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ شفا دینے میں دوائی کا محتاج نہیں ہے، دوائی شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے. جب تک اللہ شفا نہ پیدا کرے دوا میں، دوا شفا نہیں دے سکتی. ایوب علیہ السلام کو دیکھو، اللہ نے دوڑایا نہیں، یہ جنگل میں گھومو، جاؤ ڈھونڈو اس طرح کی بوٹی تلاش کرو، اس کے بعد اس کو کوٹو بیٹھ کر کے دوائی تیار کرو. ایک مرتبہ بس حکم ہو رہا ہے، پیر رگڑو پانی نکلے گا، پی لو نہا لو. اتنے تندرست کے بیوی نہیں پہچان سکتی ہے. میں اپنے بیمار شوہر کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی، نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا؟ انہی سے پوچھ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے میرے شوہر کو؟ تو میرے بھائیوں، یہ توکل کے منافی چیز نہیں ہے، توکل کی مخالف چیز نہیں ہے کہ بندہ وسائل مہیا کرے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کی خبرگیری کی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے کہ بیوی کو بھوکا چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو
بچوں کو لاوارث چھوڑ دیتا ہے، ان کے ضروریات کا خیال نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایسے آدمی کے بارے میں، آدمی کی بربادی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان کو ضائع کر دے جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے. جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے ان کو ضائع کر دے. آدمی کی بربادی کے لیے، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کی. آج کتنے باپ ہیں جو مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ میرے بیٹے کے رزق میں برکت رکھ، میرے بیٹے کو حلال رزق رکھ. چل پڑھا لیا لکھا لیا، چل اب جا تو اپنی دنیا دیکھ. جھوٹ بول، چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر، ہماری بلا سے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کر. رزق بھی کون سا؟ اللہ اکبر، زبردست پوائنٹ ہے. کون سا؟ ایسا رزق جو عبادت میں معاون ہو سکے، اللہ کی عبادت میں جو مددگار ہو سکے، معاون ہو سکے. ایسے رزق کی دعا کہ ایسا رزق دے اللہ کہ بے نیاز ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، ایسا ملے کہ تیری عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکے. آج رزق تو مل رہا ہے لیکن نمازیں غائب ہیں. گراہک پہ گراہک اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. بہت سارے لوگ رزق کماتے ہیں، لیکن یہ پہلو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا کہ اولاد کے لیے رزق مانگ رہے تو کون سا؟ جو اللہ کے دین، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مددگار و معاون ثابت. بہت زبردست پوائنٹ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما. ہل چلائے گا، زمین نرم کرے گا، بیج ڈالے گا، ہاں زمین جوتے گا، فصل کا انتظار کرے گا، بوائی کرنے کے بعد کٹائی کا انتظار کرے گا، کٹائی کا ٹائم ہوگا تو پھر کٹائی کرنے کے بعد پھر انتظار کرے گا، دانے کو اس میں سے جدا کرے گا، اتنا لمبا ٹائم لگے گا، پھر اس کو پیسے گا، روٹی بنائے گا. نہیں، ریڈی میڈ، کچھ نہ کر کے بس تیار ہو گیا. پھلوں کا رزق تھا، پھل کھائیں، بھوک پیاس مٹائیں، تیری عبادت کرتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ جو پھل کھایا اس کی گٹلی نکلی، اس کو دوبارہ زمین میں ڈال دیا، اپنے آپ پھر تیار ہو گیا. ایسا رزق اللہ تعالیٰ میری اولاد کو عطا فرما جو تیری عبادت میں معاون ہو، تیرے گھر کی خبر گیری یہ کر سکیں، تیرے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کر سکیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے تیرے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کر سکیں، تیری عبادت میں منہمک ہو سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا رزق تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایک اور مقام ہے قرآن کا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے پھلوں کا رزق مانگ رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے کہ آج آپ اس مقام پر جائیں تو دنیا کا ہر پھل آپ کو وہاں نظر آئے. جو پھل آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ہوگا، اس مقام پر آپ جائیں، مکہ میں آپ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین نے ایسی فراوانی فرمائی ہے کہ دنیا کا ہر پھل وہاں پر موجود ہے. اور پھلوں کے رزق کی دعا کہاں مانگ رہے ہیں؟ جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا ہے، وادی غیر ذی زرع. یہاں پر پھر ایک پہلو نظر آ رہا ہے کہ یقین کے ساتھ مانگو. بے آب و گیا میدان میں اولاد کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، بے آب و گیا میدان میں پھلوں کا رزق دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ کے پاس ہے، اللہ عطا کرے گا. یقین کے ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نے مانگا. ہاں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، یہ امن والا شہر، یہ حرم، اور ہر چیز یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ بس کھینچی چلی آ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین نے
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو ایک طرف آپ نے دنیا کی بات سنی کہ جس کا مطمع نظر دنیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے معاملات کو الجھا دیتا ہے، اور دنیا اس کو اتنی ملتی جتنا مقدر ہوتا ہے، لیکن جس کا مقصود آخرت ہو، جس کا مطمع نظر آخرت ہو، جس کی فکر، جس کی بھاگ دوڑ آخرت کے سلسلے میں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے دل میں تمنگری ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اللہ بے پرواہی، تمنگری، غنا اللہ دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کے معاملے کو سدھار دیتا ہے۔ غور سے سنیے، جس کا مطمع نظر آخرت ہو اس کے دل کو اللہ تمنگری سے بھر دیتا ہے، اس کے معاملات کو سدھار دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ آج فکر بس دنیا کی ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک دنیا 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 کے علاوہ کچھ نہیں۔ نماز میں آتا ہے تو بھی دنیا لے کے آتا ہے، سوچتا ہے وہ ایک ڈیڈ پروڈکٹ پڑا ہوا ہے، ڈیڈ سٹاک، ایک گراہک آیا ہوا ہے، کیسے اس کو پٹی پڑھاؤں گا کہ وہ ڈیڈ سٹاک لے کے چلا جائے، کیسے اس کے فضائل بتاؤں گا، کیسے اس کی اچھائیاں بتاؤں گا۔ نماز میں دھوکہ دڑی سوچ رہا ہے، وہ نماز جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے، منکرات سے روکنے والی نماز میں پلاننگ کر رہا ہے کہ گراہک کو کیسے میں، وہ ڈیڈ سٹاک آیا ہے آج پھنس گیا ہے، شکار جال میں آیا ہے، کیسے اس کو میں پٹی پڑھاؤں گا۔ جس کا مطمع نظر دنیا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو الجھا دیتا ہے، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے، اور جس کا مطمع نظر آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمنگری ڈال دیتا ہے اور اس کے معاملے کو سدھار دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا رزق عطا فرما کہ یہ ان کے دین کے سلسلے میں معاون اور مددگار ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام برکت کی دعا بھی کر رہے ہیں، رزق تو مانگا اللہ تعالیٰ سے، لیکن آتے جاتے بھی ہیں، خبر گیری بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں ہے؟ شام و فلسطین میں، اور بچہ کہاں ہے؟ بیوی کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ مکہ میں ہے۔ سفر کر کے آتے ہیں خیریت پوچھنے کے لیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اولاد کی فکر باپ کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ شادی ہو گئی، بچوں کا باپ ہو گیا، اب کیا کرنا؟ اپنی دنیا دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، شادی کے بعد آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو بہو کون سی پسند ہے؟ آج سسروں کو بہو کون سی پسند آتی؟ سیٹھ کی بیٹی ہے کہ نہیں؟ لائے گی کیا؟ ہاں، بھیک مانگنے کے نئے نئے انداز لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ سیٹھ کی بیٹی ہے، لائے گی کیا؟ جہیز میں کیا لائے گی؟ بیٹا دیکھتا ہے لاکھوں میں ایک ہے کہ نہیں، بیوٹی کوئن چاہیے، سبا کی پری چاہیے۔ ہاں، دینداری کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بہو چاہیے تو شاکر بہو چاہیے۔ سنا ہے آپ نے بار بار، خبر گیری کے لیے آتے ہیں، بیٹھی ہوئی ایک عورت، پوچھتے ہیں سلام کے بعد اسماعیل ہے نہیں، کیسے گزر رہی ہے؟ تنگی میں گزر رہی ہے، اچھی نہیں گزر رہی۔ شکوہ، شکایت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو سلام کہنا، اور کہنا کہ گھر کی دہلیز کو بدل دو، گھر کی دہلیز کو بدل دو۔ آج پہلے سے ہی چوکھا گڑبڑ لایا جاتا ہے، بدلنے کا کہاں سوال؟ جھیلو، دہلیز میں دیمک لگ گئی تو بھی جھیلو، دہلیز سڑ گئی تو بھی جھیلو، لایا ہی ایسی ہے خطرناک دہلیز اٹھا کر۔ کئی دہلیزیں اکھڑ جاتی ہیں دہلیز کی وجہ سے، اللہ رحم فرمائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو فکر کیا ہے؟ دوسری بار پھر آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ عورت گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، پھر سلام علیکم کے بعد خیریت پوچھتے ہیں، وہ کہتی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں ماں طعام، خوراک کیا ہے، کھاتے کیا ہو؟ گوشت کھاتے ہیں۔
وما شرابکم، پیتے کیا ہو؟ پانی پیتے ہیں۔ دعا دیتے ہیں اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ تمہارے کھانے اور پانی میں برکت عطا فرما۔ میرے بھائیوں، برکت کی دعا کرنا یہ بھی باپ کے لیے ضروری ہے، اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل ہے تو سلام کہنا، وہ کہنا گھر کی دہلیز کو برقرار، گھر کی دہلیز کو برقرار۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ابا تھے اور تمہاری شکر گزاری پر خوش ہوئے، اور کہا ہے کہ تم اور میں بڑے آرام سے ایک ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، برکت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دعا دینا اولاد کو، ساتھیوں کو۔ آپ دیکھیے نیا نیا دلہا دلہن نئے بندھن میں بنتے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مبارک ہو، سلامت ہو، سلامت ہو، مبارک ہو، یہی کہتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں؟ جبکہ وہاں پہ دعا کیا ہے؟ برکت کی دعا ہے کہ نہیں؟ ہاں، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکم فی خیر۔ کتنے لوگ ہیں جو آج برکت کی دعا دیتے ہیں؟ اپنے نیا ساتھی نئی زندگی شروع کر رہا ہے، لفافہ دیں گے اس کو 250-500 کا، اس کو کوئی پریزنٹ دیں گے، گفٹ دیں گے، لیکن دعا نہیں دیں گے۔ یہ گفٹ ختم ہو جائے گی، یہ لفافہ وہ خرچ کر دے گا، لیکن دعا ہمیشہ کام آئے گی۔ اللہ تم کو برکت دے، اللہ تم پر برکت نازل فرمائے، تم دونوں کو اللہ تعالیٰ خیر پر جمع کر دے، ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ غور کریں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعائیں فرماتے ہیں، ان کے سروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے۔ اسی طرح اپنے نواسے کو آپ نے سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی، ان کو دعا سکھائی کہ تم اللہ سے مانگا کرو وبارک لی، بولتے نہیں، دعا پڑھتے کہ نہیں وتر کی؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھتے کہ نہیں؟ اس میں نہیں آتا وبارک لی فیما، سب بول پڑھ دے گا ماشاءاللہ، وبارک لی فیما اعطیت، اللہ تو جو رزق مجھے عطا کرے، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا۔ اصل میں برکت میرے بھائیوں، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ برکت کا معنی زیادتی، بہت زیادہ، اتنا زیادہ ملے اس کو برکت سمجھتے ہیں۔ اصل برکت کیا ہے؟ مداومت، نعمت کا دوام۔ اللہ تبارک و تعالی نعمت ہمیشہ عطا کرے، اللہ کی طرف سے نعمت میں دوام ہو جائے، ہمیشہ یہ نعمت ملتی رہے، یہ اصل برکت ہے۔ زیادتی، بہت زیادہ ہو جانا، اور آج زیادہ ہے کل ختم ہو جائے، بہت زیادہ ہے فتنے کا شکار بندہ ہو جائے۔ مداومت، ہمیشگی والی نعمت ہو، ہمیشہ ملتی رہے، یہ برکت۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نعمت خرچ ہو رہی ہے، یہ برکت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر یہی سوچا جاتا ہے کہ برکت کا معنی جو ہے وہ زیادتی۔ اسی طرح آپ دیکھیے، ہم دعا نمازوں میں بھی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی وعلی آل محمد کما بارکتا۔ مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم برکت کی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے برکت تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی، ویسے برکت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایک اور جو پہلو ہم کو نظر آتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے شہر کو جس میں ہم آباد ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس مقام کو امن والا شہر بنا دے۔ امن و امان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے بندوں کو مانگنا چاہیے، ہمارے اس دیش کے لیے، ہمارے اس ملک کے لیے بھی ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو امن و سلامتی، اللہ تعالیٰ اس دیش میں امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرما دے۔ دیکھیے کیسی بدامنی ہے، بچیوں کی، لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کے مال محفوظ نہیں ہیں، کتنی زیادہ برائیاں ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ
اپنی بستی کے لیے، اپنے مقام کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس مقام کو ہمارے لیے امن کا مقام بنا دے، امن کا مقام بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ امن جو ہے سلامتی، امن، شانتی، سکون، پیس، یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کی نعمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے اہل و عیال میں امن کے ساتھ صبح کرے، جو تم میں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ امن کے ساتھ صبح کرے، امن و امان میں ہو، سکون و تسلی میں ہو، جسمانی طور پر باعافیت ہو، کوئی بڑی بیماری کا شکار نہ ہو، بڑے امراض سے بچا ہوا ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو۔ کتنی نعمتیں بتائی آپ نے؟ 3 نعمتیں۔ جو بندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ امن میں صبح کرے، جسمانی طور پر عافیت کے ساتھ ہو، بیماری کا، کسی مہلک بیماری کا، تکلیف کا شکار نہ ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو، یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہیں، آپ نے فرمایا تو اس کے لیے دنیا کو سمیٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس کو عطا کر، اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے، امن کا ہونا، شانتی اور سکون کا ہونا، گھر میں، آس پاس میں، ملک میں، شہر میں امن کا ہونا، اور جسم کا عافیت والا ہونا، اور ایک دن کی خوراک کا ہونا، بندے کے لیے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کو سمیٹ دیا ہے، دنیا کو سمیٹ دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے صالح ماحول کا انتخاب کیا۔ صالح ماحول کا بہت گہرا اثر انسان، ماحول کا گہرا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ ماحول میں دوست رہتے ہیں، دوستوں کی دوستی کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب دوستی کریں تو کس سے کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جب وہ دوستی کرے تو دیکھیں وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ صحبت صالح تھوڑا صالح کنت، نیک آدمی کی صحبت تجھ کو نیک بنائے، اور برے آدمی کی صحبت اس کو برا بنائے۔ ملکہ سبا بڑی عقل مند عورت تھی، ملکہ سبا، پڑھیے قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، بڑی عقل مند عورت تھی، لیکن وہ شرک میں کیوں گرفتار تھی؟ سورج اور چاند کی عبادت وہ لوگ کیوں کر رہے تھے، وہ کیوں کر رہی تھی؟ اس لیے کہ ماحول کا اثر تھا، اس کے آس پاس وہی ماحول تھا۔ اس ماحول کے اثر کی وجہ سے اتنی عقل مند عورت ہونے کے باوجود وہ سورج اور چاند کی پوجا کر رہی تھی۔ اب دیکھیے وہ 99 آدمیوں کا قاتل، وہ قاتل کیوں بنا؟ جانتے ہو نا وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک آدمی نے 99 مرڈر کیے، 99 قتل کیے۔ ایک آدمی کے پاس گیا، ایک عابد کے پاس گیا، اس کو پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے 100 پورے کر دیے۔ یہ آدمی ظلمن قتل کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ کا میدان ہے، مقابلے میں آئے ہیں مخالفین اور دشمن، ان کو مار رہا ہے۔ ایسا نہیں اپنے مال اور جان یا اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کسی کو قتل کر رہا ہے، ظلمن اس نے قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ کیوں کیا تھا اس نے؟ ماحول کا اثر، ماحول کا اثر تھا۔ اس لیے جب وہ عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا ضرور تیری توبہ قبول ہوگی۔ 101 تو نہیں ہو جائے، کہیں 100 تو ہو گئے ہیں۔ سمجھداری سے جواب دینا ہے بھائی، ایسا نہ ہو کہ 100 کر کے ابھی 101 میرا بھی نمبر لگ جائے۔ اور پھر عالم تھا، وہ دین کا گہرا علم رکھتا تھا، وہ عابد تھا، موٹی موٹی باتیں جانتا تھا۔ اس نے کہا بس ایک کام کر، تیری توبہ ضرور قبول ہوگی، ایک کام کر، اس ماحول کو چھوڑ دے، جا وہ بستی میں جا، وہاں پر نیکی کرنے والے زیادہ، یہاں رہے گا، تیرے دوست ملیں گے، تیرے برادر ملیں گے، تجھ کو تیرے گناہ دوبارہ یاد دلائیں گے، یا یہ کہیں گے ارے ہاں تو بہت بڑا پارسا ہونے چلا ہے، ہم کو صاحب معلوم ہے تو نے کیا 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 ہے۔ یہاں کا ماحول چھوڑ دے، اس مقام کو چھوڑ دے، وہاں جا، دوسری بستی میں جا، وہاں نیکی کرنے والے زیادہ۔ تو ماحول کا بڑا گہرا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے صالح ماحول کا انتخاب کیا۔ اللہ تیرے محترم گھر کے پاس مسجد کا ماحول،
مدرسے کا ماحول، دینی ماحول، خیر کا ماحول، ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہم کو یہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا، قوم کو شرک سے بچایا۔ اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی شرک سے بچائے۔ یہ ہر داعی، ہر مبلغ، بلکہ ہر مسلمان کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی شرک سے بچائے اور اپنی اولاد کو بھی شرک سے بچانے کی فکر کرے۔ اولاد کو بتائے شرک کیا ہے، اولاد کو بتائے توحید کیا ہے، آج خود ہی کو نہیں معلوم۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خیرت رکھ دیا، توحید کا نام شرک رکھ دیا، شرک کا نام توحید رکھ دیا۔ فرق نہیں کر رہا ہے مسلمان توحید و شرک میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے امام ہیں، موحد اعظم ہیں، لیکن فکر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، امام الموحدین ہیں، فرماتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ ہم کو کبھی ڈر لگتا کہ شرک سے؟ کبھی مانگتے ہیں کہ اللہ شرک سے بچا؟ ارے ہم کیا، ہمارے ابا دادا کیا، پورے خاندان میں ہمارے شرک ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں شرک تھا کیا؟ نعوذ باللہ۔ ہاں، ڈریں، شرک سے ڈریں، اللہ سے بار بار مانگیں۔ بندے کا قلب، ہر بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس کو چاہے اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت پر پھیر دے، جس کو چاہے اللہ سبحانہ وتعالی گمراہی کی طرف پھیر دے۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو، میری اولاد کو اصنام پرستی سے بچا۔ اور پھر اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو شرک سے ڈر لگتا تھا کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے ڈرتے تھے کہ نہیں ڈرتے؟ ڈرتے تھے۔ خصوصی طور پر اپنی قبر کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تجعل قبری عیدا، میری قبر کو عید کا مقام مت بنانا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، میری قبر کو اللہ محفوظ فرمانا، اس کو کہیں وطن اور بت نہ بنانے، لوگ پوجنے نہ لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے ڈر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو اصنام پرستی اور شرک سے بچا۔ ہمارے اعمال میں شرک، ٹیبل ایسا رکھا ہوا تھا، دکان میں ٹیبل ایسا ہو گیا، کیوں صاحب آپ نے پوزیشن کیوں چینج کر دی؟ لوگوں نے کہا روزی ایسے نکل جاتی ہے، ایسے رکھو گے تو رک جائے گی۔ لیکن ہم توحید پرست ہیں، لیمو لٹکا ہوا ہے، مرچی لٹکی ہوئی ہے، توحید پرست ہیں۔ لیمو مرچی کسی نے راستے پر پھینک دیا ہے، سوکھنے کے بعد تو اب اس کے 3 فٹ دور سے چل رہے ہیں، اگر اس کو آپ نے پار کر لیا، اس کے اوپر سے چلے گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ توحید پرستوں کو دیکھا ہے میں نے توبہ کرتے ہوئے کہ مولانا بہت اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، ہمارا تو سالوں سے یہی عمل تھا کہ وہ سوکھی ہوئی مرچی اور سوکھا ہوا لیمو راستے پر ہوتا تھا، ہم کو یہی حکم دیا جاتا تھا کہ اس کے 3 فٹ دور سے چلیں۔ توحید پرست ہیں۔ کئی معاملہ ادھر بندھا ہوا ہے، ادھر لٹکا ہوا ہے، ادھر بندھا ہوا ہے، توحید پرست ہیں۔ پیسیج کے اندر لٹکا ہوا ہے، توحید پرست ہیں۔ دھل کے بھی پی رہے ہیں، ہاں لٹکا بھی رہے ہیں، توحید پرست ہیں۔ کیا کہا جائے؟ عقائد میں شرک، اعمال میں شرک، اقوال میں شرک۔ ایک وہ ڈاکٹر سے دوا لایا، اچھا ہو گیا معاملہ، ایک ڈوز میں اچھا ہو گیا، ڈاکٹر نے اچھا کر دیا۔ ڈرنا چاہیے شرک سے اور مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے بچا۔ اسی طرح بہت سارے پہلو ہیں میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو شرور و فتن سے بچانے کے لیے دعائیں کرتے، دم کرتے تھے۔ آج دم کرنا بھی، اس کو ہم نے دم بالکل چھوت چھات جیسا معاملہ ہے۔ دم کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے،
آیات پڑھ کر کے دعائیں پڑھ کر کے پھونکنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دم کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دم کر رہے ہیں. اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو دم کیا. آج یہ بھی نہیں ہمارے. مولانا کچھ پھونک کے چلے جا, بس 500 لے لو, 1000 لے لو, کچھ لکھ کے دے کے چلے جاؤ, دھل کے پلا دوں. ارے مولانا کو 500 1000 دینے کی ضرورت نہیں, دوسرے معاملوں میں دو. مولانا لوگوں کا مخالف ہو جاؤں گا تو میں خود مولانا ہوں بقول لوگوں کے. میں تو نہیں مانتا میں مولانا, لوگ کہتے ہیں. ارے ان کو دو, بہت سارے مواقع ہیں, تحفے دو, ان کی ضروریات کا خیال کرو. لیکن یہ طریقہ نہیں کہ پھونک کے چلے جاؤ, یعنی کچھ لکھ کر دے کے چلے جاؤ. اسی سے آپ دم کروا لیں, خود دم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. اللہ کے نبی حسنین رضی اللہ عنہما کو, حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ہر شر سے بچاؤ کے لیے آپ دم کرتے تھے, اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے باپ اسماعیل, تمہارے باپ ابراہیم جو ہیں وہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی انہی کلمات کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگتے. آپ جو دعا پڑھتے تھے آپ فرماتے تھے کہ حسن اور حسین پر دم کرتے تھے, ان کے لیے جو دعا کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے کی تھی؟ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اور وہ دعا کیا تھی؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین اللہ. میں تم دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان, ہر زہریلی چیز اور ہر ملامت کرنے والی, نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی, اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے ان کلمات کے ساتھ. نظر بد ہو, شیطان کا کچھ چکر ہو, آصف کا کچھ معاملہ ہو, جن کا کوئی پریشانی ہو, دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. یہ دعا یاد کریں. ایک بچہ ہو اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات, 2 بچے ہوں اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات من کل عین اللہ. لڑکی ہو اس کے لیے الگ الفاظ, اعوذک بکلمات اللہ التامات. اس طرح سے آپ دعائیں پڑھ کے بچوں کو دم کریں, بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیں, شیطان سے, بلاؤں سے, پریشانیوں سے اپنے اولاد کو بچانے کی کوشش کریں. اسی طرح اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, ادھر ادھر بھاگتا ہے آدمی, خرچہ کرتا ہے, یہ لاؤ وہ لاؤ کرتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں پر عمل نہیں کرتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پورے گھرانے کے اندر آپ کو توحید ملے گی, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو تو حکم دیتا ہے لیکن باپ خود عمل نہیں کرتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے جو کہا اس پر عمل بھی کیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ بندہ کوئی بات کہے اور اس پر اس کا عمل نہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی فکر کر رہے ہیں. سنا آپ نے, اس مقام پر چھوڑ رہے ہیں تو بھی فکر کیا ہے, اللہ اس مقام پر لا کر اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ نماز کو قائم کرنے والے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو رہی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہم خود بھی نمازی بنیں اور اولاد کو بھی نمازی بنائیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے نماز کے قائم, اللہ انہیں نماز کا قائم کرنے والا بنائے, دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجیے, خود بھی اس کی پابندی فرمائیے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم خود آپ کو عطا فرمائیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کہ بندہ اپنے لیے بھی نماز کی فکر کرے, اولاد کے لیے بھی نماز کی, نمازی ہونے کی, نماز کا پابند ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے. اور آخری پہلو, آخری 1-2 پہلو میں
باپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ دیندار ہے تو اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائے، اگر وہ عمل والا ہے تو اولاد کو بھی عمل والا بنائے. ہاں، جماعت کا صدر ہے، مدرسے کا محتمم ہے، تنظیم کا ہاں کوئی بڑا ہے، ہاں یہ تو بڑا دیندار ہے، اگلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اس کا لباس بھی جو ہے وہ ٹخنے کے اوپر رہتا ہے، اور بھی خیر اس کے اندر موجود ہیں، لیکن بیٹا بدماشوں کا ساتھی ہے، بیٹا عباشوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، بیٹے کے دین کی اس کو کوئی فکر نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں تربیت کا یہ پہلو کہ باپ اگر دیندار ہے تو اولاد کو بھی دیندار بنائے، باپ اگر خیر میں آگے بڑھا ہے اولاد کو بھی آگے بڑھائے. قربانی کا وقت آ رہا ہے، بیٹے کی قربانی. ابراہیم علیہ السلام جا کر اپنا خواب بیان کر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے خواب میں دیکھا ہے تجھ کو میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لادنا نہیں چاہیے اولاد پہ. چل لیٹ، چل میں تیرے کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں. آج کل کے باپوں کا کیا طرز عمل ہے، ماں باپ کا لادتے ہیں اولاد پر. اب یہ مت سمجھنا بھائی کہ نماز کے لیے مت بولو لادنا ہو جاتا، نہیں، نماز کے لیے بولنا لادنا نہیں ہے، نماز کے تو مارنا ہے. 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہونے پر بھی نہ پڑے تو مارو. اس کی سکت سے، اس کی طاقت سے باہر کوئی عمل ہے تو پھر اس کو سمجھایا جائے، اس کو پیار محبت سے سمجھا، اس کو راضی کیا جائے، لادا نہیں جائے. اب اتنا بڑا عمل دیکھ کر آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، آ کے سیدھے بولتے چل بچہ لیٹ جا. آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ بیٹے کے اندر اگر کوئی کمی محسوس ہو ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار نہ ہو، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھائیں. لیکن ایسی نوبت آئی؟ ایسی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ تربیت ماں نے ایسی کی تھی. ہاں، ایسا بچے کو دیندار بنایا تھا کہ بچے کو اتنا سمجھ رہا ہے کہ ابا جو خواب دیکھ کر آئے ہیں وہ خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. افعل ما تؤمر، کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا بنائیں. صبر و رضا کا پیکر، باپ بھی صبر و رضا کا پیکر ہے اور اولاد بھی صبر و رضا کا. ہاں، اور انشاءاللہ بھی کہہ رہا ہے، بڑے بڑوں کی زبان سے آج انشاءاللہ نکلتا ہے کہ نہیں؟ کل آ جائیے، آپ کا کام کل ہو جائے، ارے شام کو دے دیتا ہوں. جبکہ انشاءاللہ کے بارے میں کتنی تفصیل ہمارے دین میں آئی. تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں خود خیر میں ابراہیم علیہ السلام آگے تھے، وہاں اولاد کو بھی ساتھ میں لیا، اولاد کو بھی راضی کیا. کعبۃ اللہ بنانے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پھر آتے ہیں. میرے بچے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گے؟ اسماعیل السلام نے کہا ابا جان بتائیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا. باپ تو جا رہا ہے اجتماع میں لیکن بچے کو نہیں لے جا رہا. باپ فجر میں جا رہا ہے لیکن بچہ کہتا ہے تو یہ بھی بڑھ جاتا، چل تو نہیں جاتا تو میں بھی نہیں جاتا. خود جاتا ہے مسجد، اس کو لحاظ اڑا کے جاتا، میں چلا جنت کی طرف، تو جا جہنم. باپ کو فکر ہونی چاہیے اولاد کی دیندار. باپ اگر دین میں آگے ہے، دین کے کام کرنے والا ہے، خیر میں آگے بڑھنے والا ہے، اولاد کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اولاد کو بھی ساتھ میں لینے کی کوشش کرے. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اسماعیل پتھر لا کر دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام لگاتے جا رہے ہیں. کیسا وہ منظر ہے، اور دونوں باپ اور بیٹا دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آخری بات میرے بھائیوں، قربانی کا واقعہ تو آپ بار بار سنتے ہی ہیں کہ کیسے دونوں نے فرما برداری دکھائی اور کیسے دونوں راضی ہو گئے. باپ اپنے بچے کے حلق پر، کون سا بچہ ہے وہ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے؟ بچہ چھوٹی عمر میں مر جاتا ہے، باپ کو صبر آ جاتا ہے. جوان بچہ انتقال کر جائے، یہ زخم جلدی نہیں بھرتا ہے. لیکن یہاں پر انتقال ہونے کی بات نہیں ہے، ذبح کرنے کی بات ہے.
اپنے ہاتھ سے بچے کو ذبح کرنے کی بات، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بچے کو ذبح کرنے کی بات، جو بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا ہے، اس کو ذبح کرنے کی بات، اس پر بھی جناب ابراہیم راضی، اور اتنا خوش اللہ سبحانہ وتعالی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو بھی سچا کر دکھایا. کوئی ظاہری حکم تو آپ پر نہیں اتارا گیا تھا، جبریل کوئی ظاہری حکم لے کے نہیں آئے تھے، خواب تھا، خواب کو بھی آپ نے سچا کر دکھایا. اور اتنا پسند کیا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑی قربانی اللہ تعالیٰ نے فدیے میں دی، بدلے میں دی. یہ جنت کا دمبا اللہ تعالیٰ نے اتارا، فدیہ تھا یہ، اسماعیل کے بدلے فدیہ تھا یہ جنت کا دمبا اللہ نے اتارا، اور اسماعیل کو بچا لیا. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو باقی رکھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو قدم نہیں پہنچنے دیا. اور وہ طریقہ آج بھی موجود ہے، وہی طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا جانور کو اللہ کی راہ میں، وہی طریقہ آج اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اور ترکنا علیہ فی الآخرین، بعد والوں کے لیے ہم نے اس کو باقی رکھا. اور آخری چیز ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے جو ہم کو ملتی ہے کہ آخری دم تک خود بھی توحید پر قائم رہا جائے اور اپنی اولاد کو بھی توحید پر قائم رکھنے کی کوشش کی جائے. مرتے دم تک فکر کی جائے اپنی اولاد کی کہ میری اولاد مسلمان ہے کہ نہیں، میری اولاد توحید پر قائم ہے کہ نہیں. آخری وقت تک، آخری وقت میں کیا فکر ہوتی ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس سے اتنا لینا ہے، آخری وقت میں کیا فکر ہوتی. لیکن یہ خاندان والے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان والے کیا فکر کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو. کیا وصیت کی؟ اللہ نے اپنے دین کے لیے تم کو چن لیا ہے، تم مرنا تو مسلمان بن کے مرنا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، اللہ نے اپنے دین کے لیے تم کو چن لیا ہے، مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا. اور اس کے بعد اللہ مزید آگے فرماتا ہے أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، کیا آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آ چکا تھا، موت بالکل قریب تھی. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو. فکر ہوتی ہے ہم کو، بیٹا توحید پہ قائم رہنا، بیٹا شرک سے بچنا، بیٹا مسلمان بن کے زندگی گزارنا، مرتے دم تک تو مسلمان رہنا، ہوتی ہے فکر. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد کہتی ہے قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم اسی ایک اللہ کی، جس کی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے، ہمارے آباء و اجداد نے، جس کی اکیلے واحد رب العالمین کی عبادت کی، الہ واحد کی عبادت کی، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے فرمانبردار ہو کر زندگی گزارتے رہیں گے. یہ دیکھیے وہ پہلے حکم سے لے کر اذ قال له ربه اسلم، اس پہلے حکم سے لے کر آخری وقت تک آپ دیکھیے فکر ہے خود بھی اسلام پر قائم رہنے کی اور اپنی اولاد کو بھی مسلمان بنانے کی اور اسلام پر قائم رکھنے کی. یہ کچھ مختلف پہلو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے تربیت کے پہلو آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا رب العزت ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اپنے لیے اسوہ اور قدوہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید پر ہمیں قائم رکھے، شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھے، خود بھی توحید کو سیکھنے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کو بھی توحید سکھانے اور شرک سے بچانے کی توفیق دے، اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی توحید کو اور توحید کو پہنچانے اور شرک سے بچانے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے کہے سنے کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.